اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج ثور کے تحت آئیں گے۔ تو اگر اوورال ان کے اس عشرے کے ذائچے کے کو دیکھا جائے تو کئی ایک مثبت تبدیلیاں اور مثبت پریڈکشن اس عرصے میں ہونے والی ہیں، جیسے کہ مالی حوالے سے، گھریلو معاملات کے حوالے سے، کاروباری صورتحال میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، اور کئی ایک پوزیٹیو چیزیں اس عشرے میں ان کے لیے رونما ہونے والی ہیں۔ تو باری باری کر کے ان کو بیان کریں گے۔ تو پہلے کچھ اسٹرولوجیکلی آپ کو نظرات کے بارے میں بتا دیں اور کچھ کو آپ کی پوزیشن بتا دیں۔ زہرہ جو ہے اس وقت ان کے 10ویں گھر میں موجود ہے، مریخ ان کے 4تھے گھر میں موجود ہے، اور لیکن اس وقت وہ حالت رجت میں ہے۔ اس کے علاوہ مشتری ان کے خانہ مال یعنی کہ دوسرے گھر میں موجود ہے، وہ بھی رجت کی حالت میں ہے۔ 12 تاریخ کو زہرہ مقابلے کی نظر پہ ہوگا مریخ کے ساتھ۔ زہرہ جو ہے ان کے 10ویں گھر میں اور مریخ جو ہے ان کے 4تھے گھر میں موجود ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ 13 تاریخ کو عطارد جو ہے وہ زہرہ کو تسدیس کی نظر سے دیکھ رہا ہوگا۔ عطارد جو ہے وہ ان کے 8ویں گھر میں اور زہرہ ان کے 10ویں گھر میں مقیم ہوگا۔ یہ آپ کو میجر نظرات بتائی جا رہی ہیں صرف۔ تو اب آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال سے اور دیگر نظرات کے پیش نظر کن معاملات سے ان کو اس عشرے کے دوران واسطہ رہنے والا ہے۔ اس عشرے کی 12 سے 16 دسمبر کا وقت ان کے مالی معاملات کے حوالے سے کئی ایک مثبت چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران یہ اپنے آپ میں کچھ ذہنی سکون بھی محسوس کریں گے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جس جذباتیات کا، جس بے سکونی کا یہ شکار تھے، اب یہ وہاں سے باہر نکلتے نظر آئیں گے اور ان معاملات کو، اپنی زندگی کو، اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوشاں رہیں گے۔ اوورال اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں یہ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جو ان کا شریک حیات ہے اس کی طرف سے کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اوورال جو ہے اب بات کی جائے تو آپ کو گھریلو سکون بھی میسر آئے گا، اور گھریلو حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ آپسی ناچاکی، آپسی پریشانیاں، آپسی لڑائی جھگڑے تو ہوں گے، لیکن اگر آپ کوشش جاری رکھیں تو ان معاملات کو دوبارہ سے سیٹل کر سکتے ہیں۔ ایسا وقت نہیں ہے کہ بات بہت زیادہ بڑھ جائے، لیکن صرف بات یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ معاملات کو نارملائز کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے کاروباری صورتحال میں بھی بہتری کو ظاہر کرے گا۔ آپ ان معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ آپ کا رویہ جو ہے کسٹمر کے ساتھ، اپنے گاہکوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہوگا، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ کاروبار میں بہتری لانے کے حوالے سے کچھ ایسی پرپوزلز یا ایسی اسٹریٹجیز بھی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گاہکوں یا آپ کی سیلز میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ کسی کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس عشرے کے آخری ایام میں 17 سے 20 دسمبر کے دوران اگر آپ کوشش کریں تو وہ رقم کا کچھ پورشن جو ہے وہ آپ کو واپس ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے بھی اس دنوں میں کچھ مثبت پیش رفت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ کو رویہ اولاد کے ساتھ اتنا کوئی بہتر نہ ہوگا، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی سختی یا آپ کے اس کھچاؤ اور تناؤ کا اولاد پہ کچھ برا اثر بھی پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ سیر و تفریح کا کئی ایک بار پلان بنائیں گے لیکن جانا نہ ہو سکے گا۔ بہرحال اس عشرے کے 16 سے 20 دسمبر کا جو عشرہ ہے، اگر آپ ان دنوں میں کوشش کرتے ہیں تو یہ وقت، اس عشرے کے دوران کا یہ وقت جو ہے وہ آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کرے گا۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، ان کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ ان معاملات سے کچھ دور رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ذہنی طور پر اتنے ایکٹیو یا اتنے شارپ نہیں نظر آتے کہ یہ ان معاملات سے مالی فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح ہی وہ لوگ جو کرپٹو کرنسی یا اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ بھی ان معاملات کے حوالے سے بہتر فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ سے صبر نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو پھر بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس عشرے کے کم از کم پہلے 6 سے 7 دن جو ہے وہ آپ ویٹ کر لیں۔ اس کے بعد اگر بہت ضروری ہے تو پھر آپ ٹریڈنگ کر لیں، لیکن وہ بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہ تو وہ بہت
یہ تو صرف کیا کہتے ہیں اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ جی بندہ کہتا ہے نہیں جی میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو اس صورتحال میں پھر آپ صرف ان 3-4 دنوں میں ٹریڈنگ کریں، ورنہ کوشش یہی کریں کہ پورے اس اشرے کے دوران ٹریڈنگ سے اوائڈ ہی کریں۔ وہ لوگ جو قانونی مسائل یا قانونی پریشانیوں کا شکار ہیں، اس اشرے کے دوران کا وقت ان کے لیے کئی ایک مثبت تبدیلیوں کو ظاہر کرے گا، یعنی کہ کچھ ایسا محسوس ہوگا کہ وقت اور زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو گئی ہے، پریشانیاں آپ کی کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے اپنے مذہبی معاملات اور اپنی عبادات کی ادائیگی کی طرف خاصا بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اس عشرے کے دوران اپنا مال صدقہ خیرات میں بھی خرچ کرتے نظر آئیں گے اور اپنی فرائض کو بھی بھرپور طریقے سے انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ پر کئی ایک برکتیں انشاءاللہ تعالیٰ نازل ہوں گی۔ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کے درمیان طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ 16 سے 18 دسمبر کا یہ وقت آپ کا اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس عشرے کے دوران آپ کا اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں سے ملنا جلنا اور تعلقات میں بہتری کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے دوران حاملہ خواتین کو چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی ذہنی پریشانیاں ان کے لیے اور اولاد دونوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا۔ 3 دفعہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال مونگ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 12 اور 17 دسمبر کی ہے۔ بوڑھے شور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔